ہے قریش کے ہر خاندان کا ایک جوان منتخب کیا جائے اور اس کو ایک بڑی اچھی قسم کی تلوار اس کو مہیا کی جائے، دی جائے، اور یہ ہو کہ سب کے سب بیک دم جو ہے محمد پر حملہ کریں صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب سب کا حملہ ہوگا اور اس کے نتیجے میں وہ قتل ہو جائیں گے تو اب قصاص میں کسی کو قتل نہ کر سکیں گے، اس لیے کہ قاتل بہت ہے۔ جب قاتل کئی ہو جائیں تو پھر نہیں قتل ہوتا، پھر یہ ہے کہ خون وہاں آتا ہے، یعنی مالی بدلہ، مالی بدلہ، یہ شریعت کا بھی قانون ہے، تو مالی بدلہ ہوتا، تو سب ٹھیک، ہم لوگ چندہ کر کے اور مالی بدلہ دے دیں گے محمد کا، لیکن یہ کہ اس طرح سے۔ وہ بڈھا بولا بہت عمدہ مشورہ ہے، یہ بالکل صحیح مشورہ ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ابو جہل جو ہے اس کی طبیعت شیطان کی طبیعت سے بڑی ملتی ہوئی تھی۔ تو بہرحال یہ کہ ابو جہل کا مشورہ جو ہے وہ اس کو سب نے قبول کیا اور وہی تجویز قرار پایا، اور یہ ہوا کہ اب ان کے بقول کار خیر میں اب دیر کرنے کی کیا ضرورت ہے، لہٰذا آج ہی رات یہ کام ہونا چاہیے۔ چنانچہ اسی رات میں نوجوانوں کا انتخاب کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر، گھر پر، وہاں ان کو مقرر کر دیا۔ یہ سب کچھ ہوا، اسی وقت وحی سے آپ کو بھی خبر دے دی گئی کہ آپ کے تعلق سے یہ مشورہ ہوا، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، اور شیطان بھی وہاں موجود تھا اور یہ مشورہ طے ہو چکا، لہذا اب آپ کو بھی آج ہی رات یہاں سے نکل جانا ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وحی ربانی کی ہدایت کے مطابق آپ نے وہاں سے تیاری کی۔ انہی تیاریوں میں کہ ایک تیاری یہ تھی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ تم آج کی رات میرے بستر پر رہو گے اور تمہارا بال بھی بیکا نہیں ہوگا، فکر مت کرو۔ آپ دیکھیے یہ کام آسان نہیں ہے کہ بھئی رات کی اندھیری ہے اور کہیں حملہ کرنے والا مجھے محمد سمجھ کر مجھے نہ قتل کر ڈالے، بھئی تو ہتھیار بند دشمنوں کے سامنے ہر طرح کے خطرے۔ لیکن یہ ہے ایک صحابی کی صحابیت اور ایک مسلمان کا اسلام۔ اصل اسلام یہ ہے، میں کہتا ہوں کاش اس کا ایک ذرہ میرے دل میں اللہ تعالیٰ ڈال دیں، یہ ہے اصل اسلام، اصل ایمان۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یوں پوچھا کیوں اور کس طرح، بہت اچھا۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر، اور دوسری ہدایت ان کو یہ بھی تھی کہ لوگوں کی امانتیں میرے پاس ہیں تو تم ان امانتوں کا حساب صاف کر کے بعد میں آ جانا مدینہ۔ آدھی رات کا عمل، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کا دروازہ کھول اور وہاں آپ چلے اور وہی کنکریاں جو تھیں اپنے زمین کے اٹھا کر کے اور ان کے اوپر پھینکتے ہوئے مٹی، اور آپ وہاں سے نکل گئے بیچ میں سے، اور بلکہ جو باتیں وہ کر رہے تھے ان باتوں کا جواب بھی دیتے ہوئے آپ گئے، لیکن کچھ پتہ نہیں چلا۔ تو وہ تو باقی واقعہ تو سیرت کی کتابوں میں آپ پڑھ لیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے یہاں تشریف لے گیا، وہاں اٹھیاں تیار تھیں اور وہاں سے چلے۔ ایک آدمی تھوڑی دیر کے بعد آیا اور آ کر انہوں نے کہا بھائی تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ صاحب ہم یہاں جو ہے وہ ایک پروگرام کے تحت کھڑے ہوئے ہیں، یہاں حملہ کریں گے رات میں۔ انہوں نے کس پہ حملہ کریں گے؟ کہ محمد پہ۔ وہ تو چلے بھی گئے۔ کہاں گئے؟ کہہ رہے وہ تو تمہارے یہیں تمہارے سروں کے اوپر ہاتھ ڈالتے ہوئے گئے۔ انہوں نے کہا کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا بالکل تمہارے سروں پہ مٹی ڈالی۔ انہوں نے جو سروں کو ہلے مٹی ٹولا تو مٹی نظر آئی۔ انہوں نے کہا یہ کیا ہوا؟ اب جو جا کر گھر میں دیکھا اندر تو واقعی ایک صاحب جو لیٹے ہوئے ہیں وہ محمد نہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ جانتے تھے کہ آپ کا بدن کیسا ہے اور آپ کی حرکتیں جو ہیں بدن کی، تو وہ دیکھا وہ کروٹیں لینے والے وہ محمد نہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو حضرت علی ہیں۔ اب وہاں سے چلو چلو بھاگو دوڑو، کہاں گئے، وہ واقعہ سیرت کی کتابوں میں، اس کو یہاں فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کا احسان تھا۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اس وقت کو یاد کیجئے کہ جس وقت آپ کے تعلق سے کافر مکر کر رہے تھے، یعنی مکر کا مطلب خفیہ تدبیر، نہیں جو یہ سیکرٹ پلان بنایا تھا، لِيُثْبِتُوكَ تاکہ آپ کو قید کر دیں، او یقتلوک یا آپ کو قتل کریں، او یخرجوک یا آپ کو شہر بدر کر دیں۔ تین مشورے ہوئے تھے، تینوں کا قرآن نے ذکر کیا۔ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، یہ بھی سیکرٹ پلان بنا رہے تھے، اللہ میں کا بھی سیکرٹ پلان تھا، اللہ نے بھی ایک چال چلی۔ واللہ خیر الماکرین، اور اللہ کی خفیہ تدبیریں بہترین ہیں۔ دیکھ لیجئے ان کی تدبیر کیسے فیل ہوئی اور اللہ کی تدبیر کیسے کامیاب ہوئی۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، اس واقعے کو یہاں ذکر کرنے کی غرض یہی ہے
کہ اصل کام اہل ایمان کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنا اور اللہ کی قدرت پر جو ہے وہ اعتماد کرنا. دنیا کے اسباب جو ہیں ساز و سامان ان پر ایمان لانا یہ ایک مومن کی شان نہیں کہ صاحب جو کچھ ہے بس وہ یہ ہمارا ایمان. کیا آج کے ڈالر، آج کے مکان، آج کی کاریں یہ ہمارا ایمان بن کے رہ گیا؟ یہ نہیں ایمان. ایک مومن کا ایمان ان چیزوں سے متعلق نہیں. ایک مومن کا ایمان خالصتاً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات سے ہے. اس لیے اس واقعے کو یہاں بیان کیا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ جس طرح سے پیغمبر کو بچاتے ہیں، جس طرح سے موسیٰ علیہ السلام کو دشمن کے نرغے سے اس وقت نکالا، یہ جس کو اللہ بچانا چاہتے ہیں تو اس کو کوئی پھر ہلاک نہیں کر سکتا، برباد نہیں کر سکتا. تو تمہیں بھی ایسا ہونا چاہیے. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، آپ کہیں گے یہاں یہ سوال ہوگا یہ تو نبی کے ساتھ ہوا، ہم کوئی نبی ہیں. مگر اس واقعے میں دو جز ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی بچ کر چلا جانا اور حضرت علی کا بھی بچ کر بچنا. اس واقعے میں دونوں چیزیں. حضرت علی تو پیغمبر نہیں تھے رضی اللہ عنہ، تو ٹھیک ہے صحابی تھے لیکن امت. تو یہاں سوال یہی ہے کہ افراد امت کو وہ اسلام اور وہ ایمان اپنانا چاہیے کہ جس کے نتیجے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد جو ہے وہ ان کو حاصل ہو، جیسا کہ اس سے پہلے ہو چکا ہے حضرات صحابہ کے ساتھ. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَٰذَا. اور قرآن کا عجیب نظام ہے، عجیب یعنی ترتیب ہے. ایک احسان اللہ تعالیٰ بتلاتے ہیں، اس کے بعد مسلمانوں کو خطاب، تمہیں ایسا ہونا چاہیے. بیچ میں کہیں کافروں کو خطاب، یہ بدنصیب، یہ بدبخت، ایسے ٹیڑھی عقل کے ہیں، یہ ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں. پھر اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک احسان بیان کر دیا، پھر کچھ احکام بیان ہو گئے، مسائل. اس طرح سے ایک ایک بات دلوں میں اترتی چلی جاتی ہے. ورنہ اگر احسانات کی فہرستی ایک جگہ بیان کر دیتے اللہ میاں تو آدمی اس کو پڑھنے میں اس کو اتنا مزہ نہ آتا. احسانات کی غرض کیا ہے؟ اللہ میاں صرف اپنے احسان اس لیے نہیں بتلا رہے کہ صاحب بس میرے اتنے احسانات کو یاد کر لو. اللہ کے احسان کون یاد کر سکتا ہے، کتنے ہیں؟ غرض یہ ہے کہ ان احسانات کا ایک احساس اور شعور دل میں رہے اور اس کی وجہ سے عمل کا جذبہ دل میں پیدا ہو، کیونکہ یہ غرض ہے. اس لیے ایک احسان بتلاتے ہیں تو اس کے بعد پھر ہدایتیں دیتے ہیں. تو اب یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک احسان کا ذکر کر کے ایک کافر کے ایک یہ سرکشی کا ذکر کیا. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، اور جب ان پر ہماری آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو یوں کہتے ہیں ہم نے سن لیا ہم نے بھی. جیسے کوئی بات ہو تو بہت آپ کوئی اچھا سا کوئی شعر سنائے، اب وہ سنے ہی نا، آپ کہتے ہیں میں سنتے نہیں، کیسا اچھا شعر سنا رہا ہوں. ارے میں کہا ہاں سن لیا، ایسا تو ہم بھی کہہ سکتے ہیں. یہی بات ہے. قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا. وہ کہتے ہیں ہاں سن لیا، ہم بھی اگر چاہیں تو ہم بھی ایسا کلام کہہ سکتے ہیں قرآن کے جیسا. نضر ابن حارث، یہ دراصل اس نے اس طرح کی بکواس کی تھی. نضر ابن حارث عرب کے اور قریش کے ان لوگوں میں ہیں کہ جو ادیب مانا جاتا ہے، اہل زبان، بڑے اچھی تقریر کرنے والا، کہ جہاں کھڑا ہو جائے تقریر کرنے کو لوگ چلتے ہوئے بھی رک جائیں. تو اس نے کہا کہ ہاں ہم نے بھی قرآن سن رکھا ہے، کیا ہے ہم بھی ایسا کہہ لیں گے. حالانکہ قریش کا اس پر اتفاق تھا دوست اور دشمن کا کہ قرآن وہ کلام ہے کہ جس کی مثال نہیں لائی جا سکتی، اور نضر بن حارث بھی جانتا تھا. چنانچہ کسی صحابی نے اس کو جواب دے دیا نضر بن حارث کو کہ اچھا اگر تم ایسا کہہ سکتے ہو تو اللہ نے تو چیلنج کر رکھا، کیوں نہیں لے آتے ایک سورہ بنا کے. تو وہ ادھر کو منہ اٹھا کے چل دیا، پھر جواب نہیں دیا نضر بن حارث نے. تو فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا، ہم نے سن لیا ہے، اگر ہم چاہیں تو ہم بھی کہیں اسی جیسا. ان هذا الا اساطیر الاولین، یہ قرآن کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے، گزشتہ قوموں کے کچھ واقعات ہیں جن کو اس میں بیان کیا گیا، یہی تو ہے. تو ہم نے کیا بیان کر سکتے ہیں؟ گزشتہ قوموں کی الف لیلہ کی داستان کیا ہم نہیں بیان کر سکتے؟ ہم بھی کر سکتے ہیں. الف لیلہ تو لوگ الف لیلہ پڑھتے ہیں، الف لیلہ ہے وہ لوگ. وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ. ایک سرکشی تو یہ ہوئی قرآن کے تعلق سے قریش کی، اور اس سے بھی کہیں بڑھ کر یہ ہے کہ جب اس وقت کو یاد کیجئے کہ انہوں نے یوں کہا اے اللہ اگر یہ سچ ہے. کون سچ ہے؟ یعنی یہ پیغمبر یا یہ قرآن یا یہ اسلام. ان کان ھذا ھو الحق من عندک،
اگر یہ آپ کی طرف سے واقعتاً سچی بات ہے، یہ آپ ہی کی طرف سے آئی ہوئی، تو اس کا مطلب یہ کہ پھر ہم غلط ہو گئے۔ اگر ہم غلط ہو گئے تو ہمارے غلط ہونا جو ہے وہ کھل جانا چاہیے، پھر ہم اس قابل نہیں کہ ہم زمین میں یہ نہیں ہے، یہ ایک حقیقی دعا نہیں تھی، بلکہ یہ دعا بھی مذاق کی تھی۔ جیسے یوں کہہ دیا کرتے ہیں، ارے میاں کوئی اگر ہم ہی غلط ہیں تو پھر اللہ میں ہم کو تباہ کر دیں، تو ظاہر ہے کوئی سچے دل سے تھوڑی کہہ رہا، دوسرے کو جواب دینے کے لیے، الزام دینے کے واسطے۔ وہی بات یہاں کہ اور جب انہوں نے یوں کہا کہ اے اللہ اگر یہ حق ہے آپ کی طرف سے تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش برسا دیجیے، اب اتنا بھی عذاب علی، یا کوئی دردناک عذاب ہمارے اوپر بھیج دیجیے۔ یہ انہوں نے کہا تو کوئی مذاق اڑایا عذاب کا بھی انہوں نے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس کے بارے میں فرما رہے ہیں وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم، عذاب تو آ جاتا، مزہ آ جاتا ان کو بھی عذاب کا، ایک رکاوٹ ہے، وہ رکاوٹ نہ ہوتی تو عذاب آ جائے، اور وہ رکاوٹ کیا ہے؟ وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم، اللہ کے لیے یہ بات نہیں زیب دیتی کہ عذاب بھیجے ان پر اس حالت میں کہ اے پیغمبر آپ ان میں موجود ہو، یہ ایک رکاوٹ ہے، ورنہ عذاب آ جائے۔ وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، لیکن یہ اللہ کی رحمت، کہ اللہ تعالیٰ نے ظاہر ہے کہ پیغمبر قیامت تک تو دنیا میں نہیں رہیں گے، اب اس کے بعد اللہ کے عذاب سے بچنے کی صورت کیا ہے وہ بھی بتلا دیا ساتھ میں۔ وما كان الله معذبهم، اور اللہ کے لیے نہیں ہے یہ بات کہ وہ ان کو عذاب دے اس حالت میں کہ یہ مغفرت چاہتے ہوں، یہ دوسری بات ہے۔ تو ظاہر ہے کہ قیامت تک کے لیے اللہ نے ایک تدبیر بتلا دی اللہ کے عذاب سے بچنے کی، کہ لوگ اپنے گناہوں سے مغفرت چاہتے رہیں، مغفرت چاہتے رہیں گے، اللہ کا عذاب نہیں آئے گا۔ اور اب اگر پیغمبر ہم میں نہیں ہے اور مغفرت چاہنا ہم چھوڑ دیں تو پھر اب کوئی چیز اللہ کے عذاب کو روکنے والی نہیں ہے، بس اب وہ اللہ کے فیصلہ کرنے کی بات ہے کہ جب اس کے حکمتیں اس تقاضا کریں اور اس کا فیصلہ ہو جائے تو عذاب آئے۔ وما لهم الا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا اولیاء، فرمایا کہ جہاں تک ان کا تعلق ہے یہ تو عذاب کے مستحق ہیں، رکاوٹ صرف آپ کا وجود ہے اے پیغمبر، ورنہ یہ تو عذاب کے مستحق ہو گئے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ مکرمہ میں رہے ہر طرح کی تکلیف پہنچائی قریش نے آپ کو، لیکن خود آپ کا وجود چونکہ وہاں تھا اس لیے عذاب نہیں آیا۔ جب آپ مدینہ تشریف لے آئے آپ دیکھ لیجئے کہ سن 2 ہجری سے جو ہے قریش مکہ پر اللہ کا عذاب آنا شروع ہو گیا۔ پہلا عذاب تو بدر کے اندر ہی آیا کہ 70 مارے گئے، 70 قید ہو گئے، کمر ٹوٹ گئی ان کی، اور اس کے بعد اسٹیپ بائی اسٹیپ یہی ہوتا رہا فتح مکہ تک کہ ان کی آخر کو ایک 6 سال کے عرصے میں پوری قوم کی جو ہے کایا پلٹ گئی، ورنہ قوموں کی زندگی میں 4-5 سال تو کوئی چیز نہیں ہے، 100 سال گزر جاتے ہیں قوموں کو چڑھتے ہوئے اور اترتے ہوئے، لیکن 6 سال کے عرصے میں وہ قوم کے جس کا ستارہ چمک رہا تھا عزت کا، وہ ایسے ڈاؤن ہوئی کہ اس کا کوئی اب حیثیت یہ کہ قریش کے ان کا کوئی وجود باقی نہ رہا، وہ جو اپنے عقیدے کے ساتھ مسلمان بن گئے سب کے سب، یہ پھر وہ ان کو چھوڑنا پڑا۔ تو فرماتے ہیں کہ وما لهم الا يعذبهم اللہ، کیوں ان کو نہ ہو ان کے لیے کہ اللہ ان کو عذاب دے، حالانکہ یہ مسجد حرام سے روکتے ہیں، وما كانوا اولیاء، اور یہ اس کے متولی بھی تو نہیں ہے، یا ٹھیک اس کا ترجمہ اپنے محاورے کے اعتبار سے یہی کر رہا ہوں، اس کے ولی متولی وہ ایک ہی لفظ سے وہ بنا ہے، یہ کوئی اس کے متولی ہے، پھر روکتے ہیں۔ یہ معلوم ہوا کہ اول تو مسجد حرام سے یا مسجدوں سے، یہاں مسجد حرام کا اس لیے تذکرہ ہے کہ قریش نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو مسجد حرام میں جانے سے روکا۔ جب تک آپ مکہ مکرمہ میں تھے تو آزادی کے ساتھ مسجد میں جا کر مسلمانوں کو نماز پڑھنے کی کہاں اجازت تھی، خیر جو بھی تھی صورت تھی، لیکن مدینہ منورہ میں آ جانے کے بعد عمرہ کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ جب چلے سن 5 ہجری میں تو روک دیا گیا، آپ نہیں آ سکتے۔ ارے بھائی ہم کہیں لڑنے کو تھوڑی آ رہے ہیں، ہمارے پاس تو ہتھیار بھی نہیں کہ نہیں، مگر نہیں آ سکتے۔ تو عبادت صحیح کرنے والے جو تھے ان کو آنے سے روک رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ اول تو مسجدوں سے روکنا غلط، اور اگر کسی وجہ سے، وہ وجہ میں بعد میں بتلاؤں گا، اگر کسی وجہ سے
اور وہ وجہ معقول ہو، اس وجہ سے روکنے کا حق بھی اگر ہے تو وہ بھی متولی کو ہے، ہر کس و ناقص کو نہیں۔ یہ نکلا مسئلہ اس سے۔ مثلا آج کے اعتبار شریعت کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ دروازہ مسجد کا ہر ایک کے لیے کھلا رہے گا، سوائے مجنوں کے، دیوانے کے، سوائے ان ناسمجھ بچوں کے کہ جن کو پاکی اور ناپاکی کی تمیز نہیں، دو پر جو ہے وہ مسجد، تو وہاں بے شک متولی کا اختیار ہے کہ وہ آنے سے روک دے کہ صاحب بچوں کو مت لائیے، چھوٹے بچوں کو، اس لیے کہ مسجد جو ہے وہ گندی ہو سکتی ہے، دیوانے کو نہ آنے دیں اس لیے کہ وہ مسجد کے اندر کچھ بھی گڑبڑ کر سکتا ہے۔ یا اسی طرح سے دو آدمی جھگڑا کر رہے ہیں تو کہا جائے کہ مسجد میں جھگڑا مت کیجیے۔ متولی کہ جس کا کام محض انتظام کرنا ہے مسجد کا، تو اس کو یہ اختیار دیا گیا۔ یہیں سے یہ مسئلہ نکلا۔ فرمایا کہ یصدون عن المسجد الحرام، یہ مسجد حرام سے روکتے ہیں، وما کانوا اولیاء، حالانکہ یہ متولی نہیں ہے۔ اچھا متولی کیوں نہیں؟ اس کی بھی وجہ سنیے، ان اولیاءہ الا المتقون ولکن اکثرهم لا يعلمون، مسجد حرام کے متولی ہونے کے مستحق تو متقی ہیں، ان میں تقوی چھوڑ ایمان بھی نہیں۔ یہ کافر اور فاسق مسجد حرام کے یعنی اللہ کے گھر کے کہاں سے متولی ہو سکتے ہیں؟ اس سے یہ مسئلہ میں نکلا کہ مراکز اسلامی اور جو اسلامی ادارے ہیں، مسجدیں ہوں یا دینی مدرسے ہوں یا دینی انجمنیں ہوں، ان کی ذمہ داری سپرد ہونی چاہیے دینداروں کے۔ جو سوسائٹی کے اندر جو زیادہ دیندار ہیں اور تقوی شعار ہیں، انہی کو وہ انتظام ملنا چاہیے، ورنہ یہ نہیں ہے۔ لوگ کہا کرتے ہیں انتظام الگ چیز ہے، دین الگ چیز ہے۔ سبحان اللہ، تو دین الگ چیز ہے تو دین کے اندر کیا بدنظمی ہے؟ لوگ کہتے ہیں، ایک صاحب نے کہا تھا مجھے ہندوستان میں، تو کہنے لگے کہ صاحب وہ اس انجمن کی انتظام ہمارے ہاتھ میں دے دیجیے اگر ہم دیندار نہیں ہیں، اور باقی جو اس کا اکیڈمک جو پروگرام ہے وہ آپ چلائیں، اس لیے کہ آپ علماء۔ تو اس کا معنی کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دین کے اندر انتظام نہیں ہے۔ تو خوب یاد رکھیے، دینی اداروں کا انتظام جب دیندار چلائیں گے تو ان کا انتظام صحیح ہوگا، اور جب دینداروں کے بجائے بے دین لوگوں کے ہاتھ میں ہوگا کبھی بھی صحیح نہیں چلے گی۔ یہ تو ایسے ہی ہو جائے گا کہ جیسے کار چلانے والے کو آپ ٹرین میں بٹھا دیں گے، تو جب کار چلا سکتا ہے تو لہذا تو ٹرین بھی چلا۔ ظاہر ہے کہ محض ایک چلانا کسی مشین کا اس کے یہ معنی نہیں ہوتے کہ یہ ہر مشین کو چلا سکتا ہے۔ اگر انتظام کرنے والے دوسرے اداروں کو چلا سکتے ہیں، فیکٹریاں چلا سکتے ہیں، کارخانے چلا سکتے ہیں، اسی طرح سے جو یوں کہ یہ آفس دوسرے چلا سکتے ہیں، اس کا ہر کسی یہ معنی نہیں کہ یہ دینی ادارے بھی چلا سکتے ہیں۔ دینی ادارے چلانے کے واسطے دیندار ہونا ضروری ہے، اور وہ چاہے جیسے ایک انجن ڈرائیور جو ہے ریل کا انجن چلانے والا، ضروری نہیں کہ وہ کار کی ڈرائیونگ بھی کر سکتا ہو۔ ٹھیک اسی طرح سے ایک دینی ادارہ چلانے والا ضروری نہیں کہ فیکٹری بھی چلا سکے۔ تو انتظام کے یہ معنی نہیں کہ انتظام کا جو ایک سسٹم ہر ادارے کا یکساں ہوگا، یہ نہیں۔ دینی اداروں کا الگ مزاج ہے، اس کا انتظام جو ہے وہ دین کی روشنی میں ہوگا۔ تو وہ اس لیے فرمایا کہ ان اولیاءہ الا المتقون، مسجد حرام کے متولی تو بس متقی ہوتے، ولکن اکثرهم لا يعلمون، فرمایا کہ ان میں کے اکثر نہیں جانتے اس بات کو۔ معلوم ہوا کہ جو آج ہماری حالت ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس چونکہ ایڈمنسٹریشن کے سبجیکٹ کی ڈگری ہے، لہذا اس واسطے میں انتظام چلاؤں گا۔ فرمایا کہ یہ علم نہیں ان کو، ان کے متولی متقی ہوں گے۔ یہ بات قرآن سے کہہ رہا ہے۔ وما كان صلاتهم، ہو گیا جی وقت، بس کریں، اچھی بات اللہ کے بندے۔ آیت نمبر 35 سورہ الانفال۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله
فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور صدق الله العظيم आयत नंबर 34 में फरमाया गया था कि जहां तक मुशरिकीन मक्का का ताल्लुक है जो अल्लाह से अपने लिए अजाब की दुआएं मांग रहे हैं
کہ پتھروں کی بارش ہو جائے اور ہم یوں برباد ہو جائیں اگر ہم ناحق ہیں. فرمایا کہ عذاب تو آ جاتا، اس لیے کہ عذاب کے مستحق ہونے میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے. ہاں عذاب نہیں آیا اس کے وجہ ہیں، جس کو آیت نمبر 33 میں بتلایا گیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے ہیں تو لہذا اس وجہ سے عذاب نہیں آیا کہ آپ کے ہوتے ہوئے عذاب نہیں آئے گا. دوسرا یہ کہ مغفرت چاہتے رہیں لوگ، تو عذاب کے مستحق ہیں یہ. اور عذاب کے مستحق ہونے کی وجہ کس چیز نے ان کو مستحق بنایا؟ اسی آیت نمبر 34 میں فرمایا تھا کہ یہ مسجد حرام سے لوگوں کو روکتے ہیں. وما كانوا اولیاء، یعنی ایک تو یہ کہ خود انسان برا ہے مگر دوسروں کے واسطے برا نہیں، یا دوسرے کو اچھائی کرنے کے راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں پیدا کرتا، تو اپنی ذات سے برا ہوا کرو. اسلام اس سلسلے میں یوں سمجھیے کہ اپنے دامن کو بہت وسیع رکھتا ہے اور مسلمانوں کو کہتا ہے کہ اپنے دلوں کو بھی خوب کشادہ رکھو. یعنی کافر اگر کفر پر قائم ہے تو تم اس کا راستہ تنگ نہیں کر سکتے، اس کو حق ہے، اس نے اپنے لیے ایک راستہ منتخب کیا، تم اس کو مجبور نہیں کر سکتے کفر چھوڑنے پر. سزا جزا اللہ کی یہاں ملے گی لیکن تم اس کو مجبور نہیں کر سکتے کفر چھوڑے. معلوم ہوا کہ محض کافر رہنا، اپنے لیے کوئی بھی راستہ تجویز کر لینا، دنیا کے اعتبار سے یہ اتنی پریشانی کی بات نہیں. پریشانی کی بات کہاں ہے؟ پریشانی کی بات اس صورت میں ہے، اس وقت ہے جب کوئی کافر کسی مسلمان کو مسلمان رہنے نہ دے اور اسلام کے کام کے راستے میں رکاوٹ پیدا کرے. یہ بات اسلام کو پسند نہیں. وہیں سے جہاد شروع ہوتا ہے. تو یہ لوگ مشرکین مکہ، اگر یہ ہوتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیتے کہ ٹھیک ہے ہمیں آپ کا مذہب سمجھ میں نہیں آ رہا مگر آپ کو حق ہے کہ آپ تبلیغ کریں، جس کو آپ کی بات پسند آئے گی وہ ہم اس پر کوئی اعتراض نہیں کریں گے، تو کوئی جھگڑا نہیں تھا. وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارتے تھے، آپ کے راستے میں کوڑا کچرا ڈالتے تھے، کانٹے ڈالتے تھے. جو مسلمان ہوتا تھا اس کے گلے میں رسیاں چادریں پکڑ پکڑ کر کے اور ڈال کر اس کا گلا گھونٹتے تھے، ان کی گردنیں اڑاتے تھے. یہ تو تھا نا. تو وہم یصدون عن المسجد الحرام، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ سے مسجد حرام میں تشریف لے جانے لگے عمرہ کرنے کے لیے، تو وہ مسجد حرام اور مسجد حرام کی وہ عبادتیں کہ جن کے لیے ساری دنیا کے انسانوں کے واسطے دروازہ کھلا ہوا تھا، جو جس وقت چاہے عمرہ کر لے، حج کے لیے جو شخص آنا چاہے وہ آئے. قریش مکہ کا یہ بلیو تھا، یہ یقین تھا کہ یہ اللہ کا گھر ہے اور ہر ایک کے لیے اس کا دروازہ کھلا ہوا. ساری دنیا کے لیے جس گھر کا دروازہ کھلا، عجیب بات ہے کہ اس کا دروازہ تم مسلمانوں کے لیے بند کر رہے ہو. حالانکہ مسلمان وہ ہیں کہ جو صحیح طور پر اللہ کی عبادت کرنے کے لیے آنا چاہ رہے تھے، اور جو غلط طریقے پر عبادت کریں، جس کو عبادت کہا ہی نہیں جا سکتا، ان کو تو تم آنے دینا چاہتے ہو، جو صحیح عبادت کرنا چاہتے ہیں ان کو آنے نہیں دینا چاہتے. یہ ہے ظلم ان کا. اس لیے یہاں فرماتے ہیں وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيًا. دوسرے کو، ان کو جو صحیح عبادت کرنا چاہتے ہیں ان کو تو روکا، اور خود جو ان کی عبادت ہے وہ کیسی ہے؟ وہ بڑی مزیدار ہے. وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ، اور ان کی نماز جو ہے وہ بیت اللہ کے پاس، وہ اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ سیٹیاں بجاتے ہیں اور اسی طرح کی جو ہے وہ چیخ و پکار کرتے ہیں. یہ ہے تالیاں پیٹنا. مُكَاءً وَتَصْدِيًا، مُكَاء اس طرح سے ہاتھ میں تالیاں بجانا، اور تصدیہ سیٹیاں بجانا. تو یہ کوئی عبادت ہے؟ دیکھا ہوگا آپ نے مندروں کے اندر بھی کیا ہوتا ہے، گھنٹیاں پیٹ رہے اور بعض جگہ نقارے پیٹ رہے ہیں. اگر ان کے یہاں بدھسٹوں کے یہاں جائیں تو آپ وہ نقارے پیٹتے رہتے ہیں، ڈم 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 ڈم. یہ عبادت ہے. چرچ میں چلے جائیے تو گھنٹے پیٹ رہے ہیں، اور اسی طرح سے وہاں بعض کے یہاں ہو سکتا ہے کہ سیٹیاں بجانا ہی عبادت ہو بعض قوموں میں. تو قریش میں تالیاں بجانا، سیٹیاں نکالنا، جو وسل، یہ آوازیں نکالنا، یہ ان کی عبادت ہے. فرمایا کہ یہ ان کی نماز ہے. تو جن کی عبادت نہیں وہ تو آئیں بیت اللہ میں، اور جن کی عبادت صحیح عبادت ہے ان کو آنے سے روکیں. عذاب کے مستحق ہوں کہ نہیں؟ فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، تو چکھو عذاب کا مزہ بوجہ اس کے کہ تم کفر کرتے تھے. اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آئی کہ جو لوگ گانے اور بجانے کو عبادت سمجھتے ہیں اور ان سے کوئی پوچھے کہ یہ کس اصول اور ضابطے سے عبادت ہو گئی، میں صفائی سے کہتا ہوں
کہ اگر یہ بات کسی کتاب میں ہو یا ہم نے سنا ہو کہ فلاں بزرگ یہاں گانا گایا جاتا تھا، اس بارے میں محتاط رویہ، احتیاط والا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے، بزرگ کی بزرگی میں ہمیں کوئی شبہ نہیں، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ روایت غلط ہے، یہ ہو سکتا ہے، کوئی بھی اور تعویل کریں گے، لیکن نہ بزرگ کی بزرگی پر آنچ آنے دیں گے، اس کی طرف سے جو احترام اور ریسپیکٹ ہے ہمارے دل میں، نہ تو ہم اس میں بال آنے دیں گے، اور نہ اس غلط طریقے کو ہم اپنائیں گے، اس لیے کہ یہ غلط ہے۔ قرآن اور حدیث ترازو ہے سارے معاملات کو تولنے کے لیے۔ قرآن اور حدیث سے ہم پوچھیں گے یہ عمل صحیح ہے کہ نہیں، اگر عمل صحیح ہے لے لیں گے، نہیں ہے چھوڑ دیں گے، اس سے کوئی بحث نہیں کہ کسی بزرگ کا وہ عمل ہے یا کسی امام کا عمل ہے یا کسی۔ حجت جو ہے دین کے اندر عمل، وہ ہے نبی کا، خلفائے راشدین کا، یا وہ عمل کہ جس پر صحابہ کا اجماع ہو جائے، وہ عمل دین کے اندر حجت ہے، خوب یاد رکھ لیجئے، ورنہ اس کے بعد کا جو زمانہ ہے اس میں کوئی کسی کا عمل حجت نہیں ہے۔ یہ ہے صورت۔ چنانچہ آپ دیکھتے ہیں تراویح کے تعلق سے، کبھی تراویح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پڑھی ہے اس کا تو ثبوت ہی نہیں ہے۔ کل آپ نے 2 دن تو مسجد میں آ کر تراویح پڑھی، تیسرے دن تو آپ تشریف ہی نہیں لائے، حدیثیں آئیں گی اس کے اندر۔ مسئلہ جو ہے وہ یہاں سے چلا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ایک نے یہ سوال کیا، کیف کان صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان، یہ ہے مسئلہ، بخاری شریف کے اندر یہ حدیث ہے کہ حضرت عائشہ سے سوال کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز رمضان میں کیسی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، ما كان يزيد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعہ۔ یہ حضرت عائشہ کا جواب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعت سے کبھی زیادہ نہیں پڑھی۔ سمجھ آئی نہیں بات؟ اب آپ اس کا مطلب ظاہر ہے کہ کھلا تو یہ ہے کہ وہ اس نماز کی رکعتیں بتلائی جا رہی ہیں کہ جو رمضان میں بھی پڑھی جاتی، جو غیر رمضان میں پڑھی جاتی تھی۔ کیا تراویح غیر رمضان میں پڑھی جاتی؟ کیوں صاحب؟ تراویح جو ہے غیر رمضان میں پڑھی جاتی ہے، یہ ہے وہ۔ اسی امام بخاری اس پر جو باب قائم کر رہے ہیں، اسی ایک روایت کو 2 جگہ لا رہے ہیں 2 عنوان کے تحت۔ ایک تو باب قیام رمضان، باب قیام اللیل فی رمضان و فی غیرہ، ایک باب تو یہ امام بخاری نے قائم کیا کہ باب قیام لیل کے بارے میں رمضان اور غیر رمضان ہے۔ دوسری جگہ اسی حدیث کے لیے ایک اور باب اور عنوان قائم کیا، وہ یہ کہ باب فضل من قام رمضان، باب فضیلت میں اس آدمی کے کہ جس نے رمضان میں قیام کیا، یعنی قیام سے مراد ہے وہی نماز پڑھنا۔ ایک ہی حدیث 2 جگہ لا رہے ہیں امام بخاری۔ اس سے کہیں متعین نہیں ہوتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان تراویح 8 رکعت پڑھی ہے، بالکل نہیں ملتا۔ اسی لیے متعین طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نماز کہ جس کے لیے آپ 2 دفعہ مسجد میں تشریف لائے اور تیسرے دن آپ تیسری رات میں نہیں تشریف لائے، کسی روایت کے اندر نہیں ملتا کہ آپ نے اس نماز کو کتنی رکعتیں پڑھا، بالکل نہیں ملتا۔ زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر یہ نہیں ملتا تو یہ بھی تو نہیں ملتا کہ آپ نے 20 پڑھی، بالکل صحیح، یہ بالکل صحیح ہے کہ اگر متعین طور پر یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ نماز تراویح کی تھی، تو متعین طور پر یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کسی روایت سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 پڑھی تھی۔ ہاں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مسئلہ جب آیا، وہاں سے جبکہ جماعت کے ساتھ اس کو شروع کیا گیا، اصل تو بعد میں اس کے لیے کہہ رہا تھا، نماز رکعتوں کے بیچ میں بات ویسے ہی آ گئی۔ اس موقع کے لیے صائب ابن یزید رضی اللہ عنہ جو صحابی ہیں مشہور، صائب ابن یزید، ان کی روایت بہقی کے اندر ہے۔ صائب ابن یزید کہتے ہیں کہ ہم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں 20 رکعت تراویح پڑھا کرتے تھے، ایک صحابی کہہ رہے ہیں۔ تو حضرت عمر کے زمانے میں 8 رکعت پڑھی گئی ہو تراویح، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اس کا کوئی روایت نہیں ملتی۔ اگر مل رہی ہے تو صائب ابن یزید کی روایت بے شک ہے کہ حضرت عمر کے زمانے میں ہم 20 پڑھتے تھے، یہ ہے مسئلہ۔ تو خیر وہ تو بات الگ ہو گئی۔ مجھے کہنا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 رات تشریف لائے، حضرت عائشہ کی بھی روایت ہے اور دوسرے بھی، اور تیسری رات آپ نے تشریف لائے تراویح کے لیے، اس کو تراویح کہیے جو بھی۔ تیسری رات صحابہ کیوں؟
وجہ یہ تھی کہ وہ دور تھا صحابہ کا، آج کا دور تھوڑی تھا کہ آج اگر یوں بھی کہو کہ بھائی کھانا بھی کھا لیجو مگر تقریر سن لو تو نہیں آنے تیار، اور خالی آپ کھانے کے بلائیں تو آنے تیار ہو جائیں. وہ زمانہ تو نہیں تھا. وہ زمانہ تھا کہ تراویح پڑھی گئی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نماز مسجد میں آ کر پڑھی کہ جو اس سے پہلے آپ نے نہیں پڑھی تھی. جو صحابہ موجود تھے انہوں نے پڑھا آپ کے ساتھ مل کر. صبح کو جب بازاروں میں چلے پھرے، دوستوں سے ملے، اپنے رشتے داروں سے ملے، کہنے لگے سنا بھی ان کے لیے تو نئی بات تھی، سنا بھی رات ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک الگ نماز پڑھی جو ہم نے کبھی نہیں پڑھی. ہر ایک نے دوسرے کو کہا، انہوں نے کہا اچھا آج ہم بھی آ رہے ہیں. نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ دوسری رات میں صحابہ کی تعداد کافی ہو گئی، بہت کافی. اب دوسری رات بھی آپ نے پڑھی نماز تو صحابہ کو اور بھی زیادہ مزہ آیا کہ ہاں یہ تو بہت اچھی نماز ہے کہ پوری رات ہم نے اللہ کو یاد کیا. تو تیسرے دن صبح کو اور بھی زیادہ چرچا ہوا. تو تیسری رات اتنے آئے کہ مسجد میں جگہ ہی نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے باہر. اب صحابہ جو ہیں وہ بڑی تدبیریں کر رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے باہر، کہیں سمجھ رہے ہیں ہو سکتا ہے سو گئے ہوں، آنکھ لگ گئی ہو، تو کبھی کھنکار رہے، کبھی کچھ باتیں کر رہے. بہرحال انہوں نے اپنے ادب اور ملاحظے کے ساتھ جتنا کچھ کر سکتے تھے بڑی کوششیں کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں، مگر آپ نہیں آئے. صبح کا وقت جب قریب ہوا تو آپ نے آواز دے کر فرمایا مجھے سب پتا ہے تم لوگ کیا کر رہے ساری رات سے، تمہارے اس شوق اور ذوق کی وجہ سے میں نہیں آیا ہوں. اس لیے کہ اگر تمہارا شوق اسی طرح رہے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ میاں اس نماز کو فرض کر دیں، اور جب فرض ہو جائے تو پھر تم سے ادا نہ ہو سکے گا. مراد یہ ہے کہ تمہاری جو نسلیں ہوں گی آگے چل کر کے امت کے اندر کمزوریاں ہیں، ان کمزوریوں کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہے وہ ہدایت فرمائیں گے تو کون کرے گا. اسی واسطے آپ نے فرمایا کہ مجھے دوسرے موقع پر کہ مجھے اپنی امت کی تکلیف کا خیال ہے، ورنہ تو میں مسواک کو فرض کر دیتا. مسواک کرنا جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھی، مگر امت کو زحمت ہو جاتی، کوئی سفر میں ہے تو کوئی حضر میں ہے، کسی کو کسی وقت مسواک اس کے پاس ہے کہ نہیں ہے. غرض ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اس کے لیے میں نے لولا اشق علی امتی لامرت یا لفرضت، کچھ اس طرح کے الفاظ ہیں بالسواک، لامرتہم بالسواک. تو اس شفقت کی وجہ سے آپ نے مسواک کو فرض نہیں قرار دیا. اسی شفقت کی وجہ سے آپ تیسری رات تشریف نہیں لائے. اس کے بعد کیا ہوا روایت کے اندر کچھ نہیں ملتا. وہی روایت جو ہے ایک اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے کے تعلق سے، ان روایتوں کے اندر یہ آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ تھا کہ لوگ نمازیں الگ الگ پڑھتے تھے. حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں یہ تھا کہ لوگ نمازیں الگ الگ پڑھتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ صورت ہوئی کہ ایک صحابی کہتے ہیں عبد الرحمن ابن القاری، وہ راوی ہیں، صحابی نہیں ہے تابعی ہیں، یہ کہتے ہیں کہ میں حضرت عمر کے رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک رات نکلا مسجد کی طرف، دیکھا کچھ لوگ الگ الگ نماز پڑھ رہے ہیں، کچھ لوگ دو تین آدمیوں کی ٹولی بنا کر نماز پڑھ رہے ہیں. حضرت عمر نے کہا کیوں نہ ایسا ہو جائے کہ یہ ایک امام کے پیچھے سب کے سب مل کر کے نماز پڑھ رہے ہیں. اور اس کے بعد انہوں نے اس کا فیصلہ کیا اور حکم نافذ کر دیا کہ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ کے پیچھے سب نماز پڑھیں. ابی ابن کعب جو ہیں مشہور صحابی ہیں، صحابہ کے اندر وہ ہیں کہ جن کو یہ فخر حاصل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر رات کو تشریف لے گئے تو حضرت ابی ابن کعب جو ہیں تلاوت کر رہے تھے تو آپ وہیں رک گئے ان کے گھر کے باہر ہی اور تلاوت سنتے رہے. اور اس کے بعد آپ نے تشریف لا کر فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے کہ میری امت میں ایسے ایسے پڑھنے والے موجود ہیں. ایک تو یہ، اور دوسری موقع پر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی ابن کعب سے کہا کہ مجھے اللہ نے حکم دیا کہ میں تمہیں قرآن سناؤں، میں تمہیں قرآن سناؤں. اور ایک دوسری روایت میں لم یکن الذین، سورہ بینہ کا بھی تصریح ہے کہ میں تمہیں سورہ بینہ سناؤں. ابی ابن کعب نے سنا تو کیا کہ اللہ سمانی، کیا اللہ میاں نے میرے نام لے کر کہا یا رسول اللہ؟ تو آپ نے فرمایا ہاں. پھر ابی نے کہا کیا اللہ میاں کے دربار میں میرا ذکر ہوا؟ اذکرت عند ربی؟ انہوں نے کہا کہ ہاں. اس پر حضرت ابن کعب رضی اللہ عنہ رونے لگے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پر پڑھ کر سنایا. یہ ہے وہ ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے
ان کے تعلق سے یہ فیصلہ کیا کہ لوگ ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ ایک اور روایت کے اندر تمیم داری کا بھی نام آتا ہے کہ ابی ابن کعب اور تمیم داری رضی اللہ عنہ دو کو حکم دیا کہ یہ نماز پڑھائیں گے۔ عبد الرحمن ابن القاری کہتے ہیں کہ میں دوسری رات حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ پھر میں چلا اور مسجد میں پہنچا تو وہ دیکھا کہ ابی ابن کعب کے پیچھے سب لوگ نماز پڑھ رہے ہیں۔ مسجد سے مراد مسجد نبوی ہے۔ وہ جو جس روایت کے اندر تمیم داری کا بھی نام ہے تو ہو سکتا ہے کہ مدینہ کی ایک مسجد کے اندر یعنی مسجد نبوی کے اندر ابی ابن کعب کا تقرر ہوا ہو اور تمیم داری کا کسی اور مسجد کے اندر ہوا ہو، یہ ہو سکتا ہے۔ تو دوسری رات میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ عبد الرحمن ابن القاری گئے تو وہ کہتے ہیں کہ وہاں دیکھا کہ ابی ابن کعب کی امامت میں لوگ نماز پڑھ رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ دیکھا اور دیکھ کر فرمایا نعمت البدع نعم البدعۃ ھذی، بہت اچھی نئی چیز ہے یہ ہے وہ۔ اس کے بعد سے آج تک تراویح جماعت سے پڑھی جاتی ہے، نہ صرف یہ کہ پڑھی جاتی ہے بلکہ سنت کہا جاتا ہے، سنت موقعہ تراویح کا جماعت سے ہونا۔ اب آپ بتائیں، پوری امت کا اس پر اتفاق ہے کہ تراویح جماعت سے سنت ہے، یہ سنت کس کی ہوئی؟ آپ کہہ سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ہے، اس لیے کہ آپ نے 2 رات پڑھی، مگر اس کے بعد تو آپ نے چھوڑ دی۔ اس پر اتفاق ہے کہ یہ سنت ہے خلفائے راشدین کی جماعت کے ساتھ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فیصلہ نافذ فرمایا اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تو بے شک نہیں تھے مگر عثمان غنی بھی تھے، علی مرتضیٰ بھی تھے خلفائے راشدین میں۔ خلفائے راشدین کا فیصلہ اور ان کا عمل جو ہے وہ دین کے اندر حجت بنتا ہے۔ تمام صحابہ رضی اللہ عنہ موجود ہیں اور کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ صحابہ اس پر متفق ہیں اور صحابہ کا اجماع دین میں حجت ہے۔ اسی طرح سے دوسرا مسئلہ ہے طلاق کے تعلق سے۔ مسلم شریف میں حدیث آ رہی ہے، حدیث ہے مسلم شریف کے اندر کہ کانت الطلاق فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفی عہد ابی بکر صدیق وسنتین کا لفظ بھی آتا ہے، سنتین فی خلافت ابی بکر صدیق۔ تو اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے کے ابتدائی دنوں کے اندر 3 طلاق جو تھی کانت واحدہ، ایک ہی طلاق تھی۔ ایک آدمی اگر ایک وقت میں یوں کہہ دے تجھے طلاق تجھے طلاق تجھے طلاق تو ایک طلاق مانی جاتی تھی، لیکن اس میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ کہا کہ فلو امضیناہ علیہم فامضاہ علیہم، انہوں نے کہا کہ اگر ہم اس میں ترمیم کر دیں اور اس کو یہ ہو کہ یہ 3 ہوں، یہ ہم کو کرنا چاہیے۔ اس کے بعد انہوں نے فیصلہ نافذ کر دیا کہ 3 ہوں گی اور تمام صحابہ نے اس کو مانا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک چیز چلی آ رہی، ابو بکر صدیق کے زمانے میں ایک چیز چلی آ رہی، حضرت عمر کے زمانے میں وہ بدل گئی اور تمام صحابہ اس کو مان رہے ہیں اور فقہاء اس کو تسلیم کر رہے ہیں۔ دین کے اندر صحابہ کا اجماع حجت ہے، ان کا عمل حجت ہے۔ بات یہ تھی، یہ نہ کہیے کہ پیغمبر کے عمل کو بدل دیا، نہیں، بات اصل یہ تھی اسی حدیث کے اندر اور دوسری باتوں کے اندر ایک لفظ آتا ہے اس کی وجہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب ایک آدمی ایک سے زیادہ مرتبہ لفظ بولتا تھا طلاق کا تو اس کی نیت سوائے تاکید کے اور کچھ نہ ہوتی تھی۔ تاکید کا مطلب سمجھے نا، مثلا آپ کہیں تمہیں ایک کام کرنا ہوگا کیا مطلب 3 مرتبہ کرنا ہوگا؟ کیا مطلب ہوگا اس کا؟ مطلب یہ کہ آپ تاکید کے لیے کہہ رہے ہیں 3 دفعہ، کام تو ایک ہی دفعہ کرنا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو آدمی ایک سے زائد مرتبہ لفظ طلاق بولتا تھا تو اس کی نیت اس کے سوا اور کچھ نہیں ہوتی تھی کہ وہ نیت تاکید کی تھی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی یہی رہا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے خلافت کے ابتدائی 2 سال تک بھی اس پر عمل رہا۔ حضرت عمر کو محسوس ہوا کہ اب لوگوں کی نیت وہ نہ رہی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بڑے سمجھدار ہیں، انہوں نے کہا کہ نیت اب وہ نہیں، اب تو بے نیت کے بول دیتے ہیں 3-4 غصے میں۔ یہ تھی وہ وجہ، کیونکہ ٹینشن جو ہے اور نیت بدل گئی ہے تو حضرت عمر کی نظر اس پر ہے۔ حضرت عمر نے کہا کہ نہیں، یہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ اب آدمی جو ہے بغیر نیت تاکید کے اگر بول رہا ہے 3 دفعہ تو 3 ہے، 4 تو 4 ہیں، 5 تو 5 ہیں، کیسے کہا جائے گا کہ یہ 1 ہے؟ یہ تو ورنہ تو پھر وہ کرسچن والا مسئلہ ہو جائے گا، 3-1 1-3 ہے کہ نہیں؟ بات یہ کرسچن میں تو یہ کہتے ہیں، اس لیے صحابہ نے اس پر اتفاق کیا۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔
تو صحابہ رضی اللہ عنہم کا عمل جو ہے وہ حجت ہے پیغمبر کے بعد. صحابہ کے عہد کے بعد کسی انسان کا عمل دین میں حجت نہیں بنے گا اس کی پوری ریسپیکٹ کے باوجود. اس کا وہ عمل حجت بنے گا کہ جو قرآن اور حدیث کی تعلیمات کی جو ہے وہ تفسیر تو بنتا ہے, اس کے مطابق تو ہے, اس کے سانچے میں تو ڈھلا ہوا ہے, لیکن اس کے خلاف نہیں. تو عبادت کے تعلق سے میں کہہ رہا تھا کہ عبادت وہ ہے کہ جو نبی نے کی صلی اللہ علیہ وسلم, نبی نے جو کر کے بتلائی, نبی نے جس کے کرنے کی ہدایت دی, اس کا نام عبادت ہے. تو نمازیں پڑھنا عبادت, روزے رکھنا عبادت, صدقہ خیرات کرنا عبادت, تلاوت قرآن کرنا عبادت, اللہ کی تسبیحیں پڑھنا عبادت, یہ ساری عبادتیں ہوں گی. لیکن کوئی کسی نئے طریقے کو ایجاد کرنا, ظاہر ہے کہ وہ ہمارے پاس کوئی صورت نہیں اس بات کے سمجھنے کی کہ ہم یہ کہیں کہ عبادت ہے, اور خاص طور پر جبکہ وہ مزاج شریعت سے میل نہ کھا رہی ہو. شریعت کا مزاج, یہاں میں ایک اور بات بتلا دوں, اس لیے کہ اگرچہ میں پہلے بھی بتلا چکا ہوں لیکن مناسبت ہے. شریعت خشک مذہب نہیں ہے, ڈرائی. لوگ یہ سمجھتے ہیں شریعت میں تو